بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دبئی یہ تازہ نیوز اپڈیٹس کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور متعدد عرب امارات میں ہونے والی تازہ ترین نیوز اپڈیٹ سے آپ لوگوں کو آگاہی فراہم کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک عام ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت ابوظہبی نے ویکسین شدہ رہائشیوں کو متعدد عرب امارات کے سیاحوں کے لیے بھی نئے قوانین کی پیش قدمی کر دی، یعنی کہ نئے قانون کو جاری کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق ابوظہبی نے متعدد عرب امارات میں ویکسین لینے والے شہریوں، رہائشیوں اور تمام وزٹرز کے لیے داخلے کے قوانین میں نرمی کی ہے۔ اس بار میں ابوظہبی ایمرجنسی کرائسس اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے جمعرات کو یہ کہا کہ تازہ ترین قوانین کو 20 اگست سے نافذ العمل کیا جا رہا ہے۔ اس بار میں تازہ ترین طریقہ کار کے مطابق جو لوگ کووڈ-19 کے خلاف ویکسین لگوائے ہوئے ہیں اور کلینیکل ٹرائل میں حصہ لینے والے ابوظہبی میں داخل ہو سکیں گے، اور اگر ان کے پاس گرین پاس آل آر حسن ایپ پر ایکٹیویٹ سٹار آئیکن ہے تو۔ اس بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ پی سی آر ٹیسٹ یا سٹار آئیکن دکھانے کے لیے ضروری ہے کہ 7 دن تک جو فعال رہے گا۔ ابوظہبی میں داخل ہونے کے بعد 5 دن مزید جانچ کی ضرورت نہیں ہوگی، جو کہ دارالحکومت میں رہنے والے ویکسین لگانے والے افراد کے لیے ضروری تھا۔ اس بار میں بیرون ملک سے آنے والوں کو بھی متعلقہ ٹریول پروٹوکول پر عمل کرنا ہوگا اور غیر حفاظتی رہائشیوں سیاحوں کے لیے داخلے کے قوانین بھی جاری کر دیے گئے۔ اس بار میں غیر حفاظتی ٹیکے لگانے والی رہائشیوں اور سیاحوں کے لیے منفی پی سی آر ٹیسٹ کے نتائج موصول ہونے کے 48 گھنٹوں کے اندر یا منفی ڈی پی آئی حاصل کرنے کے 24 گھنٹوں کے اندر دارالحکومت میں داخلے کی اجازت ہوگی۔ اس بار میں پی سی آر کا منفی نتیجہ آنے والوں کو داخلے کے بعد 4 اور 8 دن اضافی ٹیسٹ بھی کووڈ-19 کے لینے ہوں گے۔ اس بار میں ڈی پی آئی ٹیسٹ کے نتائج کے ساتھ داخل ہونے والوں کو 3 اور 7 دن پی سی آر ٹیسٹ لینا ہوں گے، اور ابوظہبی میں مسلسل داخلے کے لیے ڈی پی آئی ٹیسٹ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جو لوگ مطلوبہ کووڈ-19 ٹیسٹ نہیں لیتے تو ان پر اس بارے میں جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت انڈیگو 20 اگست سے انڈیا سے متحدہ عرب امارات کی پروازیں دوبارہ شروع کرے گی۔ تفصیلات کے مطابق ایئر لائن نے خلیج ٹائمز کو ایک بیان میں یہ دیتے ہوئے کہا کہ انڈیگو 20 اگست سے متحدہ عرب امارات کے لیے فلائٹ آپریشن دوبارہ بحال کرے گی۔ اس بار میں بھارتی میڈیا نے ایئر لائنز کے حوالے سے یہ بھی بتایا ہے کہ ہم نے اپنے تمام مسافروں کو آگاہ کر دیا ہے کہ کسی بھی قسم کی تکلیف پر وہ اب افسوس نہ کریں۔ یہ ایئر لائن کی جانب سے ایک بیان جاری کرنے کے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ متحدہ عرب امارات کی تمام پروازیں 24 اگست تک منسوخ کر دی گئی ہیں۔ تاہم اس بار میں انڈسٹریز کے اندرونی ذرائع کے حوالے سے بھارتی میڈیا نے رپورٹ بھی کیا تھا کہ ایئر لائن نے پروازیں منسوخ کر دیں کیونکہ بہت سارے مسافروں نے روانگی کے ٹیسٹ نہیں کیا تھا، یعنی کہ پی سی آر ٹیسٹ جو لازمی ہوتے ہیں ہوائی جہاز یا اڈے پر آنے کے لیے۔ اس بارے میں انہوں نے کہا کہ ایئر لائن نے کہا کہ منسوخی آپریشن مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت یو اے میں افغان بے دخل افراد برطانیہ میں نئی زندگی کی راہ پر گامزن ہو رہے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کو متحدہ عرب امارات میں رکنے کے دوران افغانستان سے درجنوں بے دخل افراد نے برطانیہ جانے والی رائل ایئر فورس کے طیارے میں سوار ہونے کا بے چینی سے انتظار کیا، اور اس بار میں دبئی کے المکتوم ہوائی اڈے پر مسافروں کو کابل اور اس کے بعد برطانیہ لے جانے والے طیارے نے آگے پیچھے شیلٹنگ کی جب لندن نے انخلاء کی کوشش کو تیز کیا تھا۔ اس بارے میں درجنوں مسافروں نے دوسرے مرحلے سے پہلے رکنے کے دوران ایک روانگی کے دروازے پر انتظار کیا، جس کی انہیں امید تھی کہ ان کا محفوظ سفر اب کٹے گا۔ اس بار میں برطانوی سفارت خانے کا عملہ اور ہوائی اڈے کے ملازمین نے روشن پیلے رنگ کے بنیاد میں گیٹ پر کھڑے ہوئے انتظار گروپ کو ہدایات بھی جاری کر رہے تھے، اور اس بار میں سفارت خانے کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ہم نے متحدہ عرب امارات کے ذریعے برطانیہ جانے والے 1600 سے زیادہ اہل افراد پر کارروائی کی ہے۔ عہدیدار نے مزید بتایا کہ 5 پروازیں متحدہ عرب امارات سے برطانیہ کے لیے جمعرات کو افغانستان سے آنے والی 3 پروازوں سے مسافروں کو لے کر روانہ ہونے والی تھیں، اور سوار ہونے سے پہلے انخلاء کرنے والوں کو سینڈوچ اور جوس سے بھرے دوپہر کے کھانے کے باکس بھی سونپے گئے، جن میں طبی ٹیم کے ارکان کو ضرورت پڑنے کے پیش نظر روانگی کے دروازے کے پاس ہی اسٹینڈ بائی پر رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے تناؤ کے پیش نظر جو بائیڈن کی بیوی نے بوسٹر شاٹ لیا۔ تفصیلات کے مطابق صدر جو بائیڈن نے کہا ہے اور ان کی اہلیہ
جلد دونوں نے کووڈ-19 کا بوسٹر ویکسین بھی لیا ہے۔ اس بارے میں جو بائیڈن بیوی کو ویکسین بوسٹر شاٹ لینا حاصل کریں گے اور اضافی کووڈ-19 خوراک اگلے ماہ سے تمام امریکی تمام نوجوانوں کے لیے بھی دستیاب ہوگی۔ اس بارے میں جمعرات کو نشر ہونے والے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہم بوسٹر شاٹس لینے والے ہیں، اس بات کو نوٹ کرتے ہوئے کہ خاتون اول نے اپنی اصل ویکسین اس سال کے آغاز میں واپس حاصل کی تھی، اور جو بائیڈن نے کہا کہ اب بہت وقت گزر گیا ہے، اس خطے کے ساتھ ہی کرونا وائرس کی ویکسین ختم ہو سکتی ہے اور اس وائرس میں ایک اور وائرس کا اضافہ ہو گیا جسے ڈیلٹا وائرس بھی کہتے ہیں، جیسے بہت ساری متعدد بیماریوں سے بھی بھرا ہوا ہے۔ اس بارے میں جو بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ تمام امریکی بالغ اپنی آخری ویکسینیشنز کے 8 ماہ بعد بوسٹر شاٹ بھی حاصل کر سکیں گے۔ اس بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ بوسٹر شاٹ 20 ستمبر کے ہفتے میں دستیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت فلاحی کاموں میں سرگرم افراد کے لیے بھی امارات کا گولڈن ویزا حاضر ہے۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کے نائب صدر شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے کہا ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کے ایسے لوگ جو کہ انسانیت نواز خدمات اور فلاحی کاموں میں سرگرم ہیں، انہیں بھی گولڈن اقامتی ویزا بھی دیا جائے گا۔ امارات کا یہ اقدام ان کی کاوشوں اور قربانیوں کا اعتراف ہوگا۔ اس بارے میں امارات الیوم کے مطابق شیخ محمد بن راشد ال مکتوم نے اس فیصلے کا اعلان انسانی ہمدردی کے انٹرنیشنل دن کے موقع پر کیا۔ پوری دنیا 19 اگست کو ہر سال انسانیت کا عالمی دن مناتی ہے۔ اس بار میں شیخ محمد بن راشد نے کہا کہ انسانی خدمات کے عالمی دن کے موقع پر انسانیت نواز ہیروز کے لیے اعزاز کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی تمام توانائیاں ضرورت مندوں کی خدمت اور نادر معاشرے کی طرف بھی دوست تعاون کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اس بار میں شیخ محمد بن راشد المکتوم نے مزید بھی کہا کہ انسانی نوازی کے قافلہ سال میں متحدہ عرب امارات کے حقیقی سفیر ہیں، اور یہ ایسے قابل قدر مثالی نمونے ہیں جن کی خدمات اور اقدامات پر ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ اس بار میں امارات کی بنیاد پر خیر خواہی اور سخاوت پر قائم بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک اور اہم ترین خبر سے بھی آگاہی فراہم کریں کہ اس وقت اماراتی وفد کی صدر ایردوان سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات پر بھی تبادلہ خیال۔ تفصیلات کے مطابق ترک صدر رجب طیب اردگان نے متحدہ عرب امارات کے نیشنل سیکیورٹی کے مشیر شیخ طاعنون بن زید ال نہیان کی سربراہی میں وفد سے ملاقات کی۔ اس بارے میں جو تفصیلات سامنے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شیخ طاعنون بن زید نے سید طیب اردگان کو امارات کے صدر شیخ خلیفہ بن زید ال نہیان اور ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کے پیغامات بھی پہنچائے۔ جواب میں صدر طیب اردگان نے بھی اماراتی قیادت کو خیر سگالی کا پیغام دیا۔ تو یہ کچھ تازہ ترین نیو اپڈیٹ تھی جو کہ انہوں نے اس حوالے سے تازہ ترین دور پر جاری کی تھی۔